اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میری ٹیچرز ہیں، میرے فیملی ہے، میرے دوست احباب ہیں، میرے پاکستانی ہیں، میرے انڈین ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہم لوگ تقریباً آیت نمبر 245 پر آج جانے والے ہیں۔ ہمارا سفر بہت اچھا گزر رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا ایک قافلہ بنا دے، جو قافلے ساتھ ملتے جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ دے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں پر احسان کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے بھی مسلمانوں کو حکم دیا۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 245۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ، کہ قرض دے اللہ کو، قرضاً حسنا، قرض حسنا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضاً حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا۔ فَیُضَاعِفَہُ لَہُ اضعافاً کثیرا، تو وہ بڑھا دے اس کے لیے کئی گنا زیادہ۔ واللہ یقبض، اور اللہ ہی روزی تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، تم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ سے مراد ہے جو قرض دے کر واپسی کا تقاضا نہ کرے، یعنی کہ جب واپس آپ کو آسانی ہو تب کر دیں، اور اپنا احسان نہ کرے اور بدلہ نہ چاہے، اور جس کو قرض دیا ہے اسے حقیر نہ جانے۔ یہ تو قرض حسنہ سے مراد کہ کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی۔ کائنات کے مالک ہیں، پوری دنیا کے تخلیق کرنے والے خالق ہیں، ہم خالق کو ہم انسانوں کے قرض کی کیا ضرورت ہے۔ وہ رب جو اپنے بندوں کو دیتے نہیں تھکتا، اسے کیوں قرض لینا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا تن من دھن سب کچھ تو ہمارے مالک کا ہے، اس سے تو چھین لینے کا بھی اختیار ہے۔ لیکن میرے پیارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں قرض حسنہ کے تصور کی وضاحت کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یعنی نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت یا مخلوق کی فلاح کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ وہ اس خرچ کو کئی گنا بڑھا کر انہیں واپس کرے گا۔ دنیا میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت، امن، سکون اور روحانی ترقی ملتی ہے، جبکہ آخرت میں اس کا بہت اچھا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اضافہ کر دیتے ہیں، اور اللہ بہت وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ دوسری جگہ سورۃ الحدید آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، انہیں کئی گنا بڑھایا جائے گا، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو رزق میں تنگی کرنے والے ہیں، اور جس کے لیے چاہیں وہ رزق کو کشادہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق کی کمی سے بھی انسان کو آزماتے ہیں، اور کشادہ رزق دے کر بھی اپنے بندے کا امتحان لیتے ہیں بچے، کہ میرا بندہ اپنے رزق کو کہاں کہاں خرچ کرتا ہے، جبکہ کم رزق والے کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کوششوں اور نیتوں کے مطابق رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ آخری فیصلہ تو یہی ہے کہ قیامت آنی ہے،
اور ہر انسان کو اپنے اچھے برے عمل کا حساب دینا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 پڑھتے ہیں، الم ترا الی الملائی من بنی اسرائیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا گروہ کو بنی اسرائیل سے، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا لنبی لہم، جب ان سب نے کہا اپنے نبی سے، مبعث لنا ملکا نقاتل، مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ کہ ہم جہاد کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کالا، اس نے کہا، حل عصیتم، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم، ان کتب علیکم القتال، اگر فرض کر دی جائے تم پر جنگ، اللہ تقاتلو، یہ کہ تم سب جنگ نہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر فرض کر دے تم پر تو پھر ایسا نہ ہو کہ تم جنگ نہ کرو۔ قالوا وما لنا، وہ سب کہنے لگے اور کیا ہوگا ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ نہ ہم جنگ کریں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ بلا شبہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دی گئی ان پر جنگ، تولو الا قلیلا منہم، سب پھر گئے سوائے چند ایک کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم بالظالمین، ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ عرصہ تک بنی اسرائیل کا کام درست رہا، پھر جب ان کی نیت بگڑی، آپ کو پتہ ہے نا ان کی ساری کہانی کا، جب پھر ان کی نیت بگڑی تب ان پر ایک دولت مند کافر بادشاہ مسلط ہو گیا جس کا نام جالوت تھا۔ اس نے ان لوگوں کو شہر سے نکال دیا، لوٹا اور ان کا پکڑ کر غلام بنا لیا۔ بنی اسرائیل بھاگ کر بیت المقدس میں جمع ہوئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دو کہ اس کے ساتھ مل کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کے باوجود یہ لوگ نافرمان ہی رہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب یہ لوگ مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے، کوئی مضبوط حکمران یا کوئی فوجی قیادت ان کے پاس نہیں تھی۔ ان کی یہ حالت ان کی نافرمانیوں کا نتیجہ تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ بادشاہ مقرر کر کے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پہلے ہی اپنے گھروں اور اولاد سے محروم ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہمارے پاس جنگ یا جہاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ان کے نبی نے فرمایا اور خبردار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو جنگ فرض کر دی جائے تو وہ لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ جنگ کا مطلب قربانی دینا اور مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے۔ نبی جانتے تھے کہ بنی اسرائیل کی قوم جوش میں آ کر وعدہ تو کر لیتی ہے، لیکن جب عملی میدان میں آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو یقین دلایا کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں اور کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ان پر پہلے ہی بہت ظلم ہو چکا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جنگ فرض کر دی تو ان میں سے اکثر لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، وہ اپنے دعوے میں سچے ثابت نہ ہو سکے اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس رویے کو ظلم قرار دیا ہے، کیونکہ وہ نبی کے سامنے گئے، اپنے عہد سے کیے گئے اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاد اور قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ عملی آزمائش میں صرف وہی لوگ ثابت قدم رہتے ہیں جو دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہو، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ یہ ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں، کون سی نیکی آپ کے حصے میں آ جائے آپ کو معلوم نہیں، کوشش کریں کہ شیئر کر دیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔